اس کے بعد 9 تاریخ ہے جو حج کا دن ہے، 9 ذو الحج۔ اب 9 ذو الحج کو آپ فجر کی نماز مینا میں ہی پڑھیں گے۔ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد جب سورج نکل آئے، چاشت کا وقت ہو، تو سنت ہے کہ اس وقت آپ مینا سے عرفات روانہ ہو جائیں جب سورج کی دھوپ تیز ہو جائے۔ دیکھیے میں ایک چیز آپ کو بتانا چاہوں گا یہاں پر کہ ہم آپ کو وہ چیزیں بتا رہے ہیں کہ جو عین سنت کے مطابق ہیں، لیکن بعض اوقات آپ کو اپنے حملے کے ساتھ، اپنے ٹرپ کے ساتھ چلتے ہوئے یہ چیزیں آگے پیچھے ہوتی رہیں گی، تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ آج کل حالات ایسے ہیں کہ آدمی مجبوراً اس کو لوگوں کے ساتھ چلنا ہوتا ہے۔ ایک پروگرام آپ کو دیا گیا ہے، آپ کو اس کو فالو کرنا ہے، اس کے آگے پیچھے آپ نہیں ہو سکتے۔ اس لیے ممکن ہے کہ بہت سی چیزیں جو سنت ہیں آپ کی وہ چھوٹ جائیں، نہ کر پائے، لیکن اگر آپ کو کرنے کا اختیار ہو، کرنے کی استطاعت ہو، کرنا چاہیے۔ تو بات کر رہے تھے کہ جب سورج کی دھوپ تیز ہو جائے تو آپ جو ہے تلبیہ پڑھتے ہوئے، تلبیہ آپ کا چل رہا ہے احرام باندھ سے لے کر، تلبیہ پڑھتے ہوئے عرفات کو روانہ ہو جائیں۔ عرفات پہنچ کر کہ سنت تو یہ ہے کہ وادی نمرہ جو ہے عرفات کے میدان کے ساتھ ہی باہر ہے، اور یہ مسجد نمرہ بھی اسی نام سے ہے۔ تو یہ مسجد جو ہے اس کا آدھا حصہ عرفات کے اندر ہے اور آدھا حصہ اس کا وادی ارنا۔ تو اس میں سنت یہ ہے کہ زور سے پہلے آپ یہاں پر آ کے ٹھہرے، عرفات سے باہر ہی، اور ظہر عصر کی نمازیں پڑھنے کے بعد عرفات کے میدان میں داخل ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کیا تھا، لیکن جس طرح میں نے بتایا ہے کہ آپ کے لیے ممکن ہے ایسا کرنا ممکن نہ ہو، آپ ٹرپ کے ساتھ ہیں، آپ کا وہاں پر کیمپ ہوگا، آپ کو سیدھے وہاں پر لے جائیں گے۔ تو اس میں جو وادی ارنا ہے جو نمرہ کے نام سے جانی جاتی ہے، سنت یہ ہے کہ زور سے پہلے وہاں پر جا کر ٹھہریں اور ظہر عصر کی نمازیں پڑھنے کے بعد جو ہے آپ عرفات میں داخل ہوں، عرفات کے میدان میں۔ تو ظہر عصر کی نمازیں جو ہیں یہاں پر جمع ہوں گی، چاہے مکہ والا بھی کیوں نہ ہو، مکہ کا رہائشی بھی کیوں نہ حج کر رہا ہو، اس کے لیے بھی یہاں پر نمازیں جمع کرنا سنت ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سارے اعمال کیے تھے، آپ کے ساتھ مکہ والے بھی تھے، وہ بھی آپ کے ساتھ نماز قصر بھی کر رہے تھے، جمع بھی کر رہے تھے۔ تو یہاں عرفات کے میدان میں یعنی داخل ہونے سے پہلے ظہر عصر کی دونوں نمازوں کو جمع کر کے دو کر کے پڑھیں گے ظہر کے ساتھ ہی، اور خطبہ ہوتا ہے حج کا، سننے کی کوشش کریں، لیکن بعض اوقات مسجد سے دور ہوتے ہیں، نہیں سن پاتے، وہ سننا ضروری نہیں ہے۔ نمازیں جمع کرنے کے بعد اب آپ کا شام تک اور کام کیا ہے عرفات کے میدان میں؟ عرفات کے میدان میں ایک تو اہم کام جو کرنے والا ہے کہ آپ نے یہاں پر اس بات کی تاکید کرنی ہے کہ آپ واقعی عرفات کے میدان میں ٹھہرے ہوئے ہیں۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اور تھوڑے 2-4 نہیں، سینکڑوں لوگ عرفات کے میدان کے باہر بیٹھے ہوئے شام تک وہیں پر بیٹھ کر باہر وہیں سے واپس آ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا ہے؟ الحج عرفہ، حج کیا ہے؟ عرفات میں ٹھہرنے کا نام ہے۔ تو جو عرفات میں نہیں ٹھہرا اس کا حج نہیں ہے۔ تو حج کے جو ارکان ہیں، 4 بڑے ارکان ہیں۔ ایک کیا تھا؟ احرام کی نیت۔ دوسرا کیا ہے؟ عرفات میں ٹھہرنا، یہ حج کا رکن ہے، حج کا سب سے بڑا فریضہ ہے۔ تو اس لیے عرفات میں ٹھہرنا حج کا سب سے اہم ترین فریضہ ہے۔ تو اس بات کی تاکید کرنا ہے کہ واقعی آپ جہاں پر ٹھہرے ہوئے عرفات، اور الحمدللہ یہ چیز بہت آسان ہے، بورڈ لگے ہوئے، سائن بورڈ لگے جگہ جگہ پر، لیکن لوگ توجہ نہیں دیتے بس۔ تو عرفات کے میدان میں ٹھہریے، اور سنت ہے کہ شام تک سورج غروب ہونے کے بعد تک آپ عرفات کے میدان میں رہے۔ کرنا کیا ہے یہاں پر؟ عرفات کے دن کا سب سے اہم ترین کام دعا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے خیر الدعاء دعاء یوم عرفہ، کہ سب سے بہترین دعا عرفات کے دن کی دعا ہے۔ اور عرفات کے دن کی دعا سب سے بہتر دعا کیا ہے؟ جو آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ توحید کا کلمہ بھی ہے، یہ دعا بھی ہے۔ اس کو بار بار پڑھیے دل سے سمجھتے ہوئے، اور اس طرح کے کلمات کے اندر دعا کا وہ پہلو ہے کہ آپ اللہ سے کچھ مانگتے رہے، اس سے کہیں زیادہ بہتر یہ کلمہ ہے کہ جس سے آپ کی جو ضرورتیں وہ بھی پوری ہو جائیں گی، اور اس کے اجر و ثواب بھی آپ کو جو ملیں گے۔ سنت ہے کہ آپ سورج غروب ہونے کے بعد تک ٹھہرے اور دعا کرتے رہیں۔ اب یہاں پر بھی لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ بہت سے لوگوں کی کوشش ہوتی ہے وہ جبل رحمہ کے نام سے جو پہاڑی ہے عرفات کی، وہاں پر جانے کی، اور دوڑیں لگی ہوتی لوگوں کی وہاں پر جانے کے لیے۔ اپنے ٹائم ضائع کرنے کی ضرورت نہیں، سمجھے نا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پہاڑی کے قریب اپنی اونٹی پر بیٹھے رہے، دعا کرتے رہے، اور آپ نے فرمایا کہ میں یہاں پر ٹھہرا ہوں، اور عرفات کا پورا میدان ہی ٹھہرنے کے لیے ہے۔ جہاں پر کوئی ٹھہر گیا وہ کافی ہے اس کے لیے۔ اس پہاڑی کے پاس جانا کوئی ضروری نہیں، نہ اپنے ٹائم ضائع کرنا، کیونکہ بڑا فضیلت کا وقت ہے، بڑی فضیلت کی جگہ ہے۔ تو اس لیے ایک ایک لمحہ یہاں پر آپ کا بڑا قیمتی ہے، اور گناہوں کی بخشش مانگنے کا بہترین اس کی جگہ ہے۔ عرفات کا دن بڑا فضیلتوں کا دن ہے، ہمیں اس کی قدر و قیمت جاننا چاہیے۔ تو سورج غروب ہونے کے بعد تک یہاں پر ٹھہریے عرفات کے میدان میں۔ اب یہاں پر مغرب کا ٹائم ہو چکا ہوگا، سورج غروب ہو جائے گا، لیکن مغرب کی نماز آپ عرفات میں نہیں پڑھیں گے۔ مغرب کو سورج غروب ہونے کے بعد
वो तकरीबन गवर्नमेंट की तरफ से भी रास्ते आमतौर पर बंद रखते हैं जब तक अच्छी तरह सूरज गुरूब होकर थोड़ा अंधेरा ना हो जाए, क्योंकि सुन्नत यही है। उसके बाद वो रास्ते खोलते हैं अरफात से निकलने के लिए। तो फिर आप अरफात से निकलेंगे। अरफात से निकल कर कहाँ जाएंगे? मुज़दलिफ़ा। मुज़दलिफ़ा जो मिना और अरफात के दरमियान है, तो अरफात से निकल कर मुज़दलिफ़ा जाएंगे। और मुज़दलिफ़ा भी मैदान है, पहाड़ियाँ हैं। तो इसमें भी सुन्नत तो ये है कि जो वहाँ पहाड़ी है मशअरुल हराम के नाम से, मशअरुल हराम के नाम से पहाड़ी, और वहीं पर मस्जिद भी है, मुज़दलिफ़ा की जो बड़ी मस्जिद है वहीं पर है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पर ठहरे थे। आप मैं यहाँ पर ठहरा हूँ, लेकिन पूरा मुज़दलिफ़ा ही रात गुजारने की जगह है। यानी जरूरी है कि आप वहीं पर जाएं, वहाँ पर राशिदारी बात है, कैसे मुमकिन है सभी लोग एक जगह पर हों। तो पूरे मुज़दलिफ़ा के मैदान में जहाँ भी आपको जगह मिलती है तो मुज़दलिफ़ा पहुँचेंगे। अच्छा, मुज़दलिफ़ा पहुँचकर क्या करना है आपको? अभी आपकी मगरिब की नमाज बाकी है, अरफात में नहीं पढ़ी थी आपने, तो मुज़दलिफ़ा पहुँचकर पहले मगरिब की 3 रकत और साथ ही इशा की 2 रकत, दोनों नमाजों को जमा करके और इशा को कसर करके पढ़ेंगे। और दोनों नमाजें पढ़ने के बाद फिर क्या करना है? मुज़दलिफ़ा की ये रात वहाँ पर आप आराम करिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है कि आपने आराम किया था, सोए थे। और मुज़दलिफ़ा के हवाले से सुन्नत ये है कि आप यहाँ पर पूरी रात गुजारें। अगले दिन 10 तारीख की जो फजर है, ये 10 तारीख शुरू हो गई, आप फजर की नमाज यहाँ पर पढ़ें मुज़दलिफ़ा में। और फजर की नमाज पढ़ने के बाद सूर्य निकलने से पहले तक, गौर कीजिए, सूर्य निकलने के बाद नहीं, सूर्य निकलने से पहले तक, जब अच्छी तरह रोशनी हो जाए उस वक्त तक मुज़दलिफ़ा ठहरे। और फिर जब अच्छी तरह रोशनी हो जाए मुज़दलिफ़ा से आप मिना रवाना हो जाए। ये है जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सुन्नत तरीका है। लेकिन अगर कोई कमज़ोर हो, औरतें हों, बच्चे हों, तो उनको नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाज़त दी है कि आधी रात के बाद भी मुज़दलिफ़ा से निकल कर मिना जा सकते हैं। आधी रात के बाद भी 9 और 10 की दरमियानी रात जो है, जब आधी रात हो जाए तो आधी रात के बाद भी मुज़दलिफ़ा से मिना जा सकते हैं, जो कमज़ोर हैं या कमज़ोरों के जो साथ है। लेकिन आम आदमी को चाहिए कि फजर के बाद तक ठहरे, दुआ करे और फजर के बाद जो है रोशनी होने के बाद मुज़दलिफ़ा से मिना की तरफ रवाना हो।